شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے۔ غیبت کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور بہتان جو ہم نے سنا اس بہتان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ تکبر کی وجہ سے ملنے سے باز نہ رہا، بلکہ کوئی مصروفیات تھیں، کسی خاص مسئلے کی جانب کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی فکر تھی، کوئی ٹینشن تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کی طرف سوچ رہا تھا، ہمارے سامنے سے گزر گیا، توجہ نہیں دے پایا، ہم نے یہ بدگمانی کر ڈالی، برا گمان اس کے بارے میں دل میں پیدا کر لیا کہ یہ متکبر ہے۔ ایک تو یہ برا گمان بدگمانی کہلایا، اور پھر جب ہم نے اس کا اظہار کر دیا، اس پر یہ غلط الزام عائد کر دیا، تو یہ بہتان کہلائے گا۔ ہمیں یہ غالب گمان ہے کہ اس کے والد کو، بیٹا ہے تو اس کے والد کو، یا کوئی اور ایسا سرپرست ہے کہ جس کی بات یہ سنے گا، اب اس کو اگر ہم خبر دیں گے اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا، اب اس صورت میں والد کو خبر دینا یہ عیب بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے، لہذا اب یہ کلام کرنے والا یہ غیبت کرتا ہے۔ غیبت کی ایک صورت نقتالی کی ہے، کوئی لنگڑا ہے تو اس کی نقل اتارتے لنگڑا کر چلنا، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اب ہم کچھ چغلی کے بارے میں احکام شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، آپ نے منہاج العابدین میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا، کیمیاء سعادت میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء العلوم، اس کی تیسری جلد جو مہلکات کے بیان پر مشتمل ہے، کم و بیش 1150 صفحات، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے عرصہ دراز سے اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو اور عام اسلامی بھائیوں کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ یہ چونکہ مہلکات کا ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا امیر اہل سنت نے بہت عرصے سے مدنی ذہن عطا فرمایا کہ احیاء العلوم کی تیسری جلد اس کا مطالعہ ہر اسلامی بھائی کو کرنا چاہیے، اور واقعی اس میں مہلکات کا ایسے انداز سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم پڑھیں اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جو ارشادات ہیں ان کو سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کس دنیا میں بستے ہیں اور ہم کس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ایسے پیارے انداز میں سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی اصلاح فرماتے ہیں کہ واقعی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طبیب القلوب ہیں، یہ دلوں کے طبیب ہیں، جو دل کے امراض ہیں ان امراض کا علاج امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چغلی کی تعریف مختلف تعریفات ہیں، ان میں سے ایک تعریف جو احیاء العلوم میں درج ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، یہ چغلی ہے، یعنی کسی شخص کی بات ضرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چغلی ہے۔ کسی شخص کی بات ضرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چغلی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر چغلی کی آفات کا بیان فرمایا۔ ان میں سے مشہور آیہ کریمہ جو 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो ताने देने वाला और पीठ पीछे ऐब जुई करने वाला है। हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो ताने देने वाला और पीठ पीछे ऐब जोई करने वाला है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, कहा गया है कि हुमज़ा से बहुत ज्यादा चुगली खाने वाला मुराद है। हुमज़ा जो लफ्ज आयत में इस्तेमाल हुआ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे मुराद बहुत ज्यादा चुगली खाने वाला, और इसके लिए फरमाया वैल है। ये वैल तबाही और बर्बादी के माना में भी, और जहन्नम का वो कुआं भी मुराद है कि जहन्नम की आग जब सर्द होने पर आती है तो इस कुएं को खोल दिया जाता है और इससे जहन्नम दोबारा जो है वो उसकी आतश भड़कने लगती है। तो ये फरमाया गया बर्बादी है, वैल है चुगलखोरों के लिए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब चुगली एक ऐसा मरज है जो घर घर में आम है। इसकी तबाहकारियों का अंदाजा इस बात से लगाइए, आज घर घर ये गीबत और चुगली की वजह से मैदान जंग का नक्शा पेश करता है। आज सास की बहू से नहीं बनती, बहू ने किसी मकाम पर कोई बात कही, अब जिसको कही, अब अगर सास का वो ऐब वाकयातन था तो गीबत, नहीं था तो बहतान। अब इसके बारे में हम सुन चुके। अब बहू ने सास के बारे में कोई कलिमात कहे, जिसको कहे उसने आकर मिन्नो अन वो अल्फाज, बिल्कुल सेम वो अल्फाज बयान कर दिए, बल्कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिए। अब क्या होता है, सास की बहू से जंग शुरू हो जाती है। और इसी तरह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, भाई बहन के दरमियान आपस में चुगली की आफतों की वजह से आज नाराजियां अरसा दराज से चल रही हैं। इसी तरह गौर कीजिए, आज औलाद और वालिदैन के दरमियान दूरी का जो बहुत से मकामात पर दूरियां हैं, दूरी का एक सबब चुगली भी है। और दोस्त दोस्त के मुतालिक क्या करता है, एक दोस्त दूसरे से ज्यादा करीब है, वो चाहता है मेरा कुर्ब हासिल करे, उससे दूरी हो जाए। अब इसके लिए इसने मिसाल के तौर बतकाज़ा बशरियत, इंसान के तबई तकाजे हैं, बदलते रहते हैं हालात। किसी वजह से कोई इंसान गीबत का शिकार हो गया, किसी इंसान के खिलाफ कोई बात कर डाली, अब हम वफादारी का सबूत देते हुए क्या करते हैं, मैं उसका बड़ा वफादार हूं, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, मैं उसका मैं स्टेटस जो है वो गिरता हुआ नहीं देखना चाहता, फौरन जाकर उस वफादारी साबित करने के लिए उसको ये बात बता दूंगा। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरर पहुंचाने के, नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक शख्स की बात जाकर दूसरे को बता देना, ये चुगली है। और इसके बारे में हमने सुन लिया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और ये हमारा नारा भी बहुत मशहूर है कि मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर। तो ये यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो नाचाकियां हैं, ना इत्तेफाकियां हैं, जो घर घर की टेंशन हैं, परेशानियां हैं, जो मुख्तलिफ तरह के मामलात हैं, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये गीबत और चुगली की वजह से बहुत ज्यादा आज बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें चुगली की आफतों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और खुद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि दूसरे लोगों की खैर खाई का जज्बा रखें, और जो इस तरह के गीबत और चुगली के मुर्तकिब होते हैं, इन इस्लामी भाइयों को समझाने की कोशिश करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा बुरा क़ियामत के दिन उसको पाओगे जो ज़ुल्वजहैन होगा। ज़ुल्वजहैन, दो मुंहों वाला, दो मुंह रखने वाला। सरकार फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन सबसे बुरा उस शख्स को पाओगे जो ज़ुल्वजहैन होगा, यानी दो रुखा आदमी, कि इनके पास एक मुंह से आता है और उनके पास दूसरे मुंह से आता है, यानी मुनाफिकों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ। इसी तरह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे मिअराज हुई, एक कौम पर गुजरा जिसके नाखून तांबे के थे, वो अपने मुंह और सीने को नोचते थे। मैंने कहा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे
اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی تھی۔ اب پتا چلا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب بیان کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی زبردست صورت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت و چغلی کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیونکہ غیبت اور چغلی یہ دونوں ظاہری امراض ہیں۔ ظاہری طور پر انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے خلاف بات کرتا ہے، اب یہ ظاہری طور پہ فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ جو ہیں وہ باطنی امراض کہلاتے ہیں، جیسا کہ ہم سنیں گے غیبت حسد کے بارے میں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی ہے، گناہوں کا مرتکب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا علاج اختیار کرے، تو اس کے لیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اس کے بنیادی طور پر دو علاج ہیں۔ نمبر ایک علمی علاج، نمبر دو عملی علاج۔ علمی علاج کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ کا شکار ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیوں کا مرتکب ہوتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، تو اب اس شخص کو قرآن اور حدیث میں ان گناہوں کے بارے میں وارد ہونے والی سزاؤں کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم غیبت سے نہیں بچ پاتے، اس کے لیے کیا کریں؟ بار بار غیبت کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کریں، بار بار غیبت کی تباہ کاریاں سے درس دیں، درس سنیں، بار بار غیبت کے بارے میں اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی آفت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اور میدان قیامت میں سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کروا دے گی۔ لہذا بار بار یہ علمی علاج آدمی غور کرتا رہے، بار بار مختلف روایات کو ذہن میں لائے، ذہن نشین رکھنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا ہے عملی علاج۔ عملی علاج یہ ہے کہ جب موقع بن پڑے، مثال کے طور پر ہم کلام کر رہے ہیں، اب دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں کلام چل رہا ہے، امکان پیدا ہوا یہاں پر غیبت ہو جائے گی۔ اب عملی علاج اس صورت میں کرے، فوراً متوجہ ہو جائے اور عملی طور پر جیسا کہ عرض کیا بات کا موضوع بدل دے، یا اس شخص کو غیبت سے روک دے جو غیبت کا روکنے کا احسن انداز ہے۔ یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارا یہ فارمولہ ارشاد فرمایا غیبت کی تباہ کاریاں میں کہ غیبت سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جب دو افراد بیٹھے ہوں تو تیسرے کا تذکرہ فقط خیر کے ساتھ کریں، صرف اور صرف خیر کے ساتھ کریں، اور اس کے علاوہ تیسرے کا تذکرہ کبھی بھی مت کریں۔ جو ہی تیسرے شخص کا تذکرہ کسی عیب کے ساتھ شروع ہوگا تو اب وہ غیبت، چغلی، بہتان، الزام اور طرح طرح کے گناہوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ تو یہ علمی علاج یہ ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں سے غیبت کی آفات پڑے، اس میں چغلی کے بارے میں بھی کچھ بیان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی علاج یہ ہے کہ عملی طور پر جب مواقع آئیں اپنے آپ کو ہوشیار کرتا رہے، خبردار کرتا رہے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر تفصیل میں نے عرض کیا کہ چغلی کے بارے میں بھی احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا، تو اگر ہم کوشش کریں گے ان جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ مدنی پھول ہیں ان کو اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل غیبت و چغلی سے بہت حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بیان کا تیسرا حصہ آج کا حسد۔ حسد کے بارے میں بھی مختصر وقت میں ہم چند مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حسد کی تعریف، حسد کسے کہتے ہیں؟ علامہ منظور افریقی رحمت اللہ تعالی علیہ لسان العرب میں حسد کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحسد ان تتمنا زوال نعمت المحسود الیک۔ حسد یہ ہے کہ تیرا اس بات کی تمنا کرنا۔ حسد
اس بات کی تمنا کرنا ہے، حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود، میم ہا سین واو دال، محسود، حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود، بریکٹ میں لکھ لیجئے جس سے حسد کیا گیا، محسود کا معنی جس سے حسد کیا جائے، جس سے حسد کیا جائے۔ حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کی جائے اس کی نعمت اس سے زائل ہو کر، اس سے چھن کر تجھے مل جائے۔ حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی نعمت اس سے چھن کر تجھے مل جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کے پاس مال دیکھا، اس کے پاس اچھا عہدہ دیکھا، اس کے پاس دنیاوی اسباب اچھے ہیں، اس کو اللہ نے عزت زیادہ دی ہے، اس کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہے، اس کو اللہ نے وسیع حلقہ احباب عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے ہنر سے نوازا ہے۔ اب یہ مختلف اوصاف ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے اور اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو حسد میں یاد رکھیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ لکھ لیجئے، حسد میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک، جس سے حسد کیا جائے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا۔ حسد میں دو چیزیں ہیں، جس سے حسد کیا جائے اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا، اور نمبر دو، اپنے لیے اس نعمت کے حصول کا ارادہ، وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ ارادہ یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو حسد میں دو چیزیں جمع ہوں گی، نمبر ایک تو جس سے حسد کیا اس کی نعمت کاش چھن جائے، اور نمبر دو وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کے ہی قریب معنوی اعتبار سے ایک لفظ ہے بغض و کینہ۔ بغض اور کینہ تو ایسے کہتے ہیں، کینہ دل کی پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں، بغض بھی عداوت کو کہتے ہیں، دشمنی کو کہتے ہیں۔ کینہ، کینے کی بھی تعریف لکھ لیجئے، کینہ دل کی پوشیدہ دشمنی، دل کی پوشیدہ دشمنی۔ بغض و کینہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی ہیں، قریب معنی کے الفاظ ہیں۔ اب کینہ، اس کے بارے میں علماء نے ایک تو اور تعریف یہ بیان کی کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ ایک دل کی پوشیدہ دشمنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس نعمت دیکھی اس کے چھن جانے کی تمنا، یہ کینہ ہے۔ یعنی حسد میں دو چیزیں تھیں، ایک تو نعمت دوسرے سے چھن جائے وہ مجھے مل جائے، اور کینے اور بغض کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کینہ اور بغض کے اندر فقط یہ ہے کہ اس کی وہ نعمت اس سے چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ مقصود اور مطمع نظر نہیں ہوتا۔ اب یہ بغض کی اور حسد کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی نعمت ہم نے دیکھی، فلاں شخص بڑا مالدار ہے، بڑا عزت دار ہے، بہت نیکوکار ہے، بہت پارسا ہے، بہت مشہور ہے، اس کی آواز اچھی ہے۔ اب یہ نعمتیں دیکھ کر بسا اوقات دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس سے نہ چھنے۔ اب یہ جذبہ، وہ جو حسد والا جذبہ تھا اس سے الٹ ہو گیا۔ حسد میں تھا کہ اس کی نعمت چھن کر مجھے ملے، اور اب صورت یہ ہے کہ اس کی نعمت اللہ اس میں برکت دے، اس کی نعمت اس کے پاس رہے، اب اس جیسی نعمت مجھے مل جائے، اسے رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ رشک یہ بھی شرعی اصطلاح، یہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ رشک کی تعریف کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت دیکھ کر، کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔ کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا، یعنی میں نے عرض کر دیا، مثال پیش کر دی، کوئی شخص مالدار ہے، عہدے دار ہے، عزت دار ہے،
صاحب اعمال ہے، اللہ نے اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی اس جیسا نیک بن جاؤں، کاش میں بھی اس جیسا اچھا بن جاؤں، کاش میں بھی اس جیسا حسن اخلاق والا بن جاؤں، کاش میں بھی اس جیسا وسیع حلقہ احباب والا بن جاؤں، لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، تو یہ رشک کہلائے گا، یہ غبطہ کہلائے گا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے حسد ناجائز ہے، حسد کے جواز کی صورتیں بھی ہیں، وہ جو انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی مناسبت سے عرض کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہم نے کینہ یا بغض کے بارے میں سنا یہ بھی ناجائز ہے، لیکن یہ رشک اور غبطہ جائز چیز ہے، بلکہ اگر یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں فلاں جیسا نیک بنا دے، اب یہ اس کی نعمت کی اس جیسی نعمت کا اپنے لیے حصول کا ارادہ بھی ہے، اب دعا بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری لیے عبادت بن جائے گی، تو لہذا رشک کرنا یہ گناہ کا باعث نہیں ہے، بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رشک کریں گے، غبطہ کریں گے تو اس صورت میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے عظیم الشان ثواب کا باعث یہ عمل بن سکتا ہے۔ اور ایک اور چوتھی چیز ہے غیرت۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر، کسی مسلمان کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس کے زوال کی تمنا کرنا، اس کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا۔ کسی مسلمان کے پاس نعمت دیکھ کر، اللہ کی نعمت دیکھ کر اچھی نیت کے ساتھ اس کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ غیرت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس بڑا عہدہ ہے یا صاحب اقتدار ہے، اب وہ اپنے عہدے کے گھمنڈ کے باعث، اپنے اس بڑے مرتبے کے باعث لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اب عہدہ اللہ کی نعمت، عہدہ اللہ کی نعمت ہے، اب وہ اس عہدے کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو ظلم سے بچانے کی نیت سے، اے اللہ یہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، اس کے شر سے بچ جائیں، اس عہدے کی آفتوں سے بچ جائیں، اب یہ نیت اچھی ہو گئی۔ اب اگر یہ تمنا ہے اے اللہ اس سے یہ نعمت واپس لے لے، یہ کہلائے گی غیرت، اور یہ غیرت ناجائز نہیں ہے، بلکہ چونکہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے، اب لوگوں کو اس کے مظالم سے بچانے کی اچھی نیت کے ساتھ، ایک تو ہے کہ ہماری اس سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے، اس کا عہدہ میرے عہدے سے بڑھ گیا، اب تمنا یہ ہے کہ کاش اس کا عہدہ چھن جائے، اب ایک یوں سمجھ لیجئے آٹومیٹکلی میرے پاس وہ عہدہ آ جائے گا، اب تو یہ حسد میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے، میرے ذہن میں دل میں کوئی ایسی آرزو نہیں ہے اللہ وہ عہدہ مجھے ملے یا نہ ملے، فقط یہ ہے اے اللہ لوگ اس کے عہدے اور تسلط کی وجہ سے اس کے مظالم کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان لوگوں کو اس کے مظالم سے بچا لے اور اس کا عہدہ واپس لے لے، اب یہ غیرت کہلائے گا، اور یہ میں نے عرض کیا اچھی نیت ہوگی تو یہ بھی باعث ثواب بن سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد اور کینہ یہ حرام و ناجائز ہیں، اس کے مختلف اسباب علماء نے بیان کیے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ حسد کیوں ناجائز ہے؟ نمبر ایک، حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اب یہ کیسے راضی نہیں ہے؟ اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا، مجھے کم دیا، اب دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی کاش اس کا مال چھن جائے، اس کو مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ تقسیم فرما رہا ہے، اور اگر میں اپنے دل میں اس کے متعلق حسد کے جذبات رکھ رہا ہوں تو گویا میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ اب چونکہ تقسیم الہی یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کس کو کتنی عزت زیادہ دینی ہے، کس کو کتنی دولت زیادہ دینی ہے، کس کو کتنا منصب بڑھا دینا ہے، کس کو زیادہ مرتبہ دینا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مصلحتیں ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں مظالم بہت زیادہ کرتا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایک شخص جب وہ کسی سے حسد کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے،
دوسری وجہ کہ امت کے اعمال انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. امت کے اعمال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور امت کے اچھے اعمال پر انبیاء خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال پر انبیاء رنجیدہ ہوتے ہیں. یہ کنز العمال کی روایت بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور والدین کے سامنے ہر جمعے کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ نیکیاں دیکھتے ہیں، انبیاء اپنے امتیوں کی نیکیاں دیکھتے ہیں، والدین اپنی اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک اور روشنی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ. اب ایک شخص حسد کر رہا ہے تو حسد برا عمل ہے، اور اس برے عمل کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اختیار کیے ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں جب اس کا عمل پیش کیا جائے گا، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلب اطہر پر غم کی کیفیت طاری ہوگی. اب گویا یہ اپنے نبی کے قلب اطہر کو غمگین کرنے کا باعث بن رہا ہے. اس وجہ سے بھی حسد مذمت کا باعث ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا، جب کسی کے پاس نعمت ہوگی اس کے چھن جانے کی تمنا کی جائے گی. اب یہ شخص کسی کا باپ ہے تو اس کے گھر میں اولاد بھی ہوگی جو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. اس کی زوجہ ہوگی، اس کے اپنے والدین ہوں گے، اس کے عزیز و اقربا ہوں گے جو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے. پھر ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو کئی لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہو. اب وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اس کی راہ تکتے ہوں گے کہ کبھی آئے گا ہماری مدد کرے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسے مالدار سے حسد کر رہا ہے، اب جب اس سے نعمت چھن جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے اہل و عیال کو دکھ پہنچے گا. جن لوگوں کی یہ مدد کر رہا تھا ان کو دکھ پہنچے گا. تو گویا ہم مخلوق کے لیے غم، تکلیف اور اذیت کی تمنا کر رہے ہیں. اور میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا کہ سرکار کی امت کے لیے کسی غیر پسندیدہ کام یا کسی تکلیف کا، مصیبت کا، اس کی تمنا کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی نعمت، مثال کے طور پر ہڑتال ہو جائے، کاش دکانیں بند ہو جائیں، کاش کاروبار بند ہو جائے، اس طرح کے تمام امور، صرف تمنا کرنا بھی، سرکار کی امت کے لیے تکلیف کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے. تو جب حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت جب چھنے گی، یہ خوش اگرچہ کہ ہوگا لیکن اس کے دیگر متعلقین غمگین ہوں گے. اور سرکار کی امت کے لیے غم کی تمنا کرنا یہ بلا شک و شبہ ناجائز اور حرام ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک عمل ہے، اللہ نے تقسیم فرمایا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو مرتبہ زیادہ دیا، یہ تمنا کر رہا ہے کاش یہ اس سے سب چیزیں چھن جائیں. اب اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض کون ہوتا ہے؟ شیطان. ظاہر سی بات ہے جو اللہ تقسیم فرما رہا ہے شیطان اس سے ناراض ہے. تو اب گویا یہ شیطان کی تقلید اور پیروی کر رہا ہے کہ اللہ جس تقسیم پر راضی ہے یہ اس تقسیم پر ناراض ہے. تو لہذا اس سبب سے بھی یہ حسد یقیناً باعث مذمت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے بے شمار آفتوں کا بیان فرمایا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے، حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. ایلوا، الف یہ لام واو الف، ایلوا، اس کو یہ انگلش میں ایلو ویرا بھی کہتے ہیں. سبز رنگ کا وہ نوکوں والا ایک پودا ہوتا ہے اور اس کا رس اتنا کڑوا ہوتا ہے. یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے، یہ بعض مقامہ اس کے ابال کے شوگر کے پیشنٹ کو اس کا وہ ابلا ہوا جو محلول سا تیار کیا جاتا ہے وہ پلایا جاتا ہے. اور فقط آپ ذرہ سا اس کا ایک یوں سمجھے قطرہ نہیں بلکہ قطرے کا بھی کچھ حصہ اگر اپنی زبان پہ لگا لیں بہت دیر تک آپ میٹھی چیزیں بھی کھاتے رہیں گے،
آپ کی زبان کا ذائقہ دوبارہ درست نہیں ہوگا کافی دیر تک. اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد حالانکہ انتہائی شیریں ترین چیز ہے، شہد کو ایلوا خراب کر دیتا ہے، اسی طرح حسد ایمان کو خراب کر دیتا ہے. حضرت سینو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی کے شاگرد کا مشہور واقعہ ہم نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. اپنے شاگرد بڑا ان کا چہیتا شاگرد تھا، بہت ذہین شاگرد تھا اور آپ اس سے محبت بہت فرماتے تھے. اس کی نزعہ کا وقت آیا اور آپ رحمت اللہ تعالی سے کلمے کی تلقین کی. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین پڑھی. شاگرد نے کہا اسے پڑھنا بند کر دیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے تلاوت موقوف فرما کر پھر کلمے کی تلقین کی. اس نے کہا میں یہ کلمہ بالکل نہیں کہوں گا، میں اس سے سخت بیزار ہوں. ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا. آپ رحمت اللہ تعالی کو شاگرد کے برے خاتمے کا اتنا افسوس ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی 40 دن تک اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر روتے رہے. اب آپ رحمت اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شخص کو، اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کس سبب سے تجھ سے یہ دولت ایمان چھین لی گئی حالانکہ تو میرا صاحب علم اور سب سے لائق ترین شاگرد تھا؟ اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. نمبر 1، میں چغل خوری کے عیب کا مرتکب تھا. میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ بتاتا، یہ چغل خوری ہے جو ایمان کی بربادی کا سبب. اور دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے دیگر جو میرے ہم مکتب اسلامی بھائی تھے، جو میرے پڑھنے والے دوست تھے، میں ان سے حسد کیا کرتا تھا. اچھی نعمت مل جائے اس کے زوال کی تمنا کرتا تھا. اور کہا کہ تیسرا مجھے ایک بیماری لائق تھی، طبیب نے کہا تھا سال میں 1 مرتبہ شراب کا گلاس پی لیا کرو. میں اس کے مشورے سے سال میں 1 مرتبہ شراب کا گلاس پیا کرتا تھا. ان 3 آفتوں کے سبب اللہ تعالی نے میرا ایمان برباد فرما دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب حسد کی بے شمار آفتیں ہیں، بے شمار اس کے بارے میں مختلف جو کیٹیگریز ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، گھر کے اندر اولاد ہے تو آپس میں کیسے حسد کرتی ہے، اگر طالب علم ہے تو دوسرے طالب علم سے کیسے حسد کرتے ہیں، حسن و جمال والا ہے تو اس سے لوگ کیسے حسد کرتے ہیں، کوئی اچھا قاری ہے، کوئی اچھا نعت خوان ہے، کوئی اچھا مبلغ ہے، اس سے کس طرح حسد کیا جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا عہدہ دے دیا اس سے کیسے حسد کیا جاتا ہے، کوئی کاروبار میں ماہر ہے، تجربہ کار ہے، جو بزنس کھولتا ہے فوراً وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، اس سے لوگ کیسے حسد کرتے ہیں. کوئی اچھا مدرس ہے، کوئی اچھا مبلغ ہے، لوگ اس سے کیسے حسد کرتے ہیں. آفس میں کام کرنے والے لوگوں میں سے بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے فوراً لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، افسر اس کی تعریف کرتے ہیں، ماتحت اس سے خوش ہوتے ہیں. اب اس کی عزت کئی لوگوں کو نہیں بھاتی. اب اس سے کیسے حسد کیا جاتا ہے. بسا اوقات کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مختلف نعمتوں کے سبب خوشحال ہے، اب اس کو خوشحال دیکھ کر ایک غربت اور افلاس کا شکار شخص کس طرح حسد کا شکار ہوتا ہے. تو یہ مختلف مراتب ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں آدمی آ کر حسد کا مرتکب ہو جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں حسد کی ان آفتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں اجمالاً میں حسد کی علامات، چونکہ باطنی مرض ہے، اس کے علاج کے لیے، باطنی امراض کے علاج کے لیے اولاً علامات کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں علامات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہوگا کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام و مصافحہ ترک کر دے گا. جس سے حسد ہے اس سے سلام و مصافحہ ترک کر دے گا. حاسد محسود سے ملنا جلنا ترک کر دے گا. اور اگر کبھی ملاقات ہو بھی جائے گی تو بے دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ ہاتھ بس ایسے منہ اس طرف گھما کے ایسے ملائے گا اور جلدی جان چھوڑ دے تو اچھا ہے، مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی. تو یہ عام طور پہ یہ ایک علامت ہے حسد کی. اچھا مبلغ ہے، بڑا نگران ہے، بڑا ذمہ دار ہے، انفرادی کوشش اچھی کرتا ہے، اچھا بزنس مین ہے، وہ اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، مشہور شخصیت ہے، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے. اب جو مرتبے میں اس سے کم ہوگا وہ بس کوشش کرے گا کسی طریقے سے میرا اس کا آمنا سامنا نہ ہو. یہ حسد کی ایک علامت ہے. اسی طرح ایک علامت بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. کاش اس کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے، اے اللہ اس کی عزت چھین لے، اے اللہ اس کی جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہے یہ ذلیل و رسوا ہو جائے. یہ اس طرح کی بد دعائیں نکلتی ہیں، یہ بھی حسد کی ایک علامت ہے. تیسری علامت، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی غیبت و چغلی بکثرت کی جائے گی. یہ بھی ایک علامت. جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوشی ملی تو دل میں رنج،
اور اس کو کوئی رنج ملا تو دل میں خوشی پیدا ہوگی. اس سے شماتت بھی کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے, اس کے ہاں اب وہ مثال کے طور پر کروڑ پتی تھا, اب اتفاق ایسا ہوا اس کو کسی کاروبار میں یا اس کا پرائز بانڈ لگ گیا, 10 لاکھ روپے نکلا ہے, فوراً دل میں ایک ہوک سے اٹھے گی, اللہ اس کو اتنا پیسہ دے دیا, یہ تو روز اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ دل میں جو تمنا ہے یہ ہے حسد کے جذبات. اس کو خوشی حاصل, ادھر رنج. اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی, اس کا 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا, اللہ کرے اور ملے اس کو نقصان. یہ ہے اس کی خوشی میں اپنا غم, اس کے غم میں اپنی خوشی. یہ بھی حسد کے جذبات میں سے ایک جذبہ ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس سے حسد ہوتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ دیکھا ہے کیسا بیان ہے اس کا, یہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, یہ جو کاروبار اتنا وسیع ہے نا, یہ سود کا لین دین کرتا ہے, یہ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہے, یہ ناجائز مال لے جا دیتا ہے, یہ چوری کا مال بیچتا ہے. اس طرح کی چیزیں در حقیقت ہوں یا نہ ہو, ہم اس سے بھی کلام نہیں کر رہے. فقط جس سے حسد ہے اس کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے, اس کو دیکھیں گے تو حقیر جانیں گے اور اس کا مذاق اڑانا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے, اس کا کوئی کام ہم تک پھنس گیا, اب اس کو لٹکا کے رکھیں گے, اس کو میری ذات سے نفع نہ پہنچے, یہ بھی حسد کی علامات میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان کو روکنا, دوسروں کو ان کے نقصان پہ ابھارنا, یہ بھی حسد کی علامات میں سے ایک ہے. دوسروں کو اس کے نقصان پر ابھارنا, علاوہ ازیں اس کی تعریف سننے سے بچنا. یہ چند اسباب تھے جو ایسی علامات ہیں یہ جس میں پائی جائیں. اب اس میں ذہن میں رکھیے گا جتنی علامات ہیں یہ ظنی ہیں. مثال کے طور پر سب کی سب علامات کسی اسلامی بھائی میں متعین ہو جائیں, یہ زید کے اندر حسد کی سب علامات پائی گئی, پھر بھی ہمارے لیے ظن المؤمنین خیرا کا حکم ہے, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو, ہم پر حسن ظن واجب ہے. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. یہ قلبی چونکہ معاملات ہیں, ظاہری علامات صرف ایک ظنی قرینہ ہے, یہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے. لہذا اس صورت میں ہم اس کے بارے میں کوشش کر کے حسن ظن ہی رکھیں گے, حسن ظن کے پہلو نکالیں گے. ہم نے یہ جو اسباب سنے, جو مختلف علامات سنی, ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, کہیں مجھ میں یہ علامات تو نہیں پائی جا رہی. اپنے مسلمان بھائی کے خوشی پر غم محسوس کرتا ہوں, اس کو غم ملے تو خوشی محسوس کرتا ہوں, اس کے عزت کے زوال کی تمنا کرتا ہوں, اسی طرح اس کے مقام اور سٹیٹس کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہوں. مختلف مواقع پر جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے, اس سے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں میں کسی طریقے سے جان چھڑا لوں اس سے, اور دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. تو خود اپنے اندر ان علامات کو دیکھ کر پھر ان کی وہی پہلے والی صورت آ جائے گی, علاج کی صورتیں اختیار کی جائیں گی. نمبر 1 علمی علاج, نمبر 2 عملی علاج. علمی علاج وہی ہے حسد کی تباہ کاریاں بار بار پڑھے, بار بار سنے. اس بارے میں صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں حسد کے بارے میں تفصیلی بیان فرمایا. حسد کے احکام بھی کچھ اجمالاً بیان فرمائے, اس کی احادیث بھی بیان فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 3ری جلد میں جو باطنی امراض کا ذکر کیا, وہاں پر حسد کا بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا. اور ان معالجات کو, یہ جو ہم نے پڑھا کہ عملی علاج کرے, جب ہم ان کو عملی طور پر اختیار کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم حسد جیسی اس آفت اور اس بہت بڑی محرومی کا باعث بننے والی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد, چغلی اور غیبت جیسی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے جو سنا آج یہ مہلکات کا ہی بیان تھا, اس میں بھی یہ تقریباً کبیرہ گناہ کی صورتیں تھیں. ہمارے درس کا ایک حصہ بالخصوص جیسے عقائد ہیں تو عقائد کے ساتھ بھی کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ معلومات کا ہوتا ہے. اسی طرح عبادات ہیں تو عبادات کے ساتھ کبیرہ گناہوں کی کچھ معلومات, معاملات ہیں تو معاملات کے ساتھ کچھ کبیرہ گناہوں کی معلومات. تو آج یہ مہلکات تھے, مہلکات کے ساتھ بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معلومات کے بارے میں بھی کچھ مختصر حصہ شامل کیا گیا. آئیے نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا, نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا, نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا.
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ کاہنوں یعنی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں اور جوتشیوں یعنی نجومیوں سے ہاتھ دکھلا کر برا یا بھلا دریافت کرنا کیسا ہے؟ یہ ہاتھ دکھاتے ہیں پامسٹ وغیرہ کو، جو پامسٹری کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، یا ستاروں کے جو احوال معلوم کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال ہوا۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اس کی صورتیں ہم انشاءاللہ وہ الگ الگ صورت بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، جواب پہلے سن لیجئے، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، تو کفر خالص ہے۔ پہلی صورت کہ جب جو نجومی بتا رہا ہے اس کے حق ہونے کا یقین ہے تو یہ کفر۔ نجومی جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، یہ جو ستارہ شناس ہے جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، اگر اس کے حق ہونے کا دل میں یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو یہ کفر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، اسی کو حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پس تحقیق اس شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ تو پہلی صورت تھی جو کفر، جب نجومی کے بتائے کا یقین ہو کہ درست کہہ رہا ہے۔ دوسری صورت، اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو مگر میل و رغبت یعنی خواہش کرنے کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی پہلی صورت تھی یقین کامل ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اب دوسری صورت ہے یقین کامل نہیں ہے لیکن جو قلبی میلان ہے، رغبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، یار یہ لوگ بہت سی باتیں درست بتا دیتے ہیں، یہ میل ہے، رغبت ہے، چلو پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ اگر قلبی میلان کے ساتھ ہے تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی صورت جب اس کے بتائے کے حق ہونے کا یقین تو کفر، دوسری صورت کہ جب اس سے قلبی میلان اور رغبت یعنی دل کی خواہش کے ساتھ پوچھے تو اب یہ پوچھنا گناہ کبیرہ۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اعلی حضرت نقل فرمائی کہ اسی کو حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی مذاق کے طور پر ہو، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث و مکروہ و حماقت۔ اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث و مکروہ و حماقت، عبث بیکار، مکروہ ناپسندیدہ، حماقت نادانی۔ اور چوتھی صورت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے ارادے کے ساتھ ہو تو حرج نہیں۔ اگر نجومی سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو میں عاجز کر دوں گا، یہ درست بتا ہی نہیں سکتا، تو اب اس ارادے کے ساتھ پوچھے تو حرج نہیں۔ اب 4 چیزوں کا پتا چلا کہ نجومی جو بتا رہا ہے پہلی بات یہ حق ہے بالکل یقین کے ساتھ، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اس صورت میں یہ کفر۔ دوسری صورت ہے قلبی رغبت ہے، میلان بہت زیادہ ہے، یہ لوگ اکثر دوست باتیں بتا دیتے ہیں، آؤ پوچھتے ہیں یار کوئی مستقبل کا پتا چل جائے گا۔ اب اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ بطور وہ ہنسی مذاق کے ہو تو یہ عبث بیکار اور یہ بھی مکروہ، وہ مکروہ تحریمی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم کراہت والا فعل ہے۔ اور چوتھی صورت ہے اگر عاجز کرنے کی نیت سے ہو تو پوچھنا، یہ پوچھنے میں حرج نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ذہن میں رکھیے گا جو چوتھی صورت بیان کی گئی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے، بلکہ اس صورت میں بھی نہ جانا ہی بہتر ہے۔ خصوصاً کمزور یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو جو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جو گیا بقصد تعجیز یعنی عاجز کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا، ان لوگوں کے تکے بھی لگ جاتے ہیں، شیطان مطلب ان کی جو معاونت کرتا ہے بہت سے کائنوں اور ان معاملات کے اندر وہ شیطانی معلومات کا دخل ہوتا ہے۔ اب وہ آ کے اس کو بات بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 10%، 20%، 30% درست ہو جائے۔ اب یہ گیا تو بقصد تعجیز تھا لیکن نجومی کا تکا صحیح لگ جائے، جس کے نتیجے میں
اب پہلے یقین تھا کہ نجومی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باطل ہونے کا ہو سکتا ہے کہ جو اعتقاد ہے اس میں کمزوری واقع ہو جائے، اب ہو سکتا ہے دوبارہ چلا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور تکے لگے اس کے درست، پھر مزید جو یہ یقین تھا کہ یار نجومی غلط بتاتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اب ان کا غیب دانی کا اعتقاد درست نہیں، ہو سکتا ہے مزید اس کا وہ اعتقاد کمزور ہوتا جائے اور نجومی کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں اس کے کارناموں پر اس کا اعتقاد پختہ ہوتا جائے، نتیجتاً یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور زوال ایمان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نجومیوں کے پاس جانے سے بچنے اور اگر خدا نخواستہ گئے تھے تو اس پر کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غیبتیں بھی ہوئیں، چغلیاں بھی ہوئیں، حسد بھی یقیناً ہوا ہوگا۔ یہ نجومیوں کے پاس جانے والا معاملہ تو عام طور پہ یہ بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو قسمت کے حال بتاتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی جانا یہ ہمارے عموماً لوگوں کے اندر یہ رجحان ایک پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے روڈ پہ چلتے ہوئے چلے یار 10 روپے لے گا، فال نکلوا لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ معاملات ہمیں درپیش آتے رہتے ہیں۔ غیبت ہو گئی تو اس سے بھی توبہ کرنا لازم، چغلی کی تھی اس سے بھی توبہ لازم، حسد کیا تھا اس سے بھی توبہ لازم۔ اس کے علاوہ جو ہم نے یہ سنا نجومی کے پاس جس اعتقاد سے جانا درست نہیں تھا، اگر اس اعتقاد سے گئے اس سے بھی توبہ کرنا لازم۔ تو آئیے ان تمام گناہوں سے مل کر توبہ کر لیتے ہیں۔ یا اللہ آج دن تک مجھ سے جس قدر غیبت، چغلی، حسد اور نجومیوں کے پاس اعتقاد کے طور پر یا ہنسی مذاق کے طور پر جانے کا فعل سرزد ہوا، بلکہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرنا صبح و شام تلاوت کر